اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو ہمارا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 تک، یعنی 8 آیتیں ہوں گی، ذرا چھوٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، خدا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ روگردانی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہٹو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کہا گیا ہے اس کو مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا ہے مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان بنے ہوئے سامنے آئے ہوئے تھے، یعنی اللہ کا یا پھر کفار، ان کے لیے اللہ کمی بیشی معاف کرے۔ ہم اپنے کورس کے حساب سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہم نے سوال جواب ہمارے کورس کے اندر موجود ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں جانور جو کہا ہے نا، تمام جانداروں سے، تو یہاں پر کفار کو کہا گیا ہے، کفاروں کو چوپایا کہا گیا ہے۔ یعنی جس طرح گائے بھینس ہیں، اس کو اگر آپ سمجھانا شروع ہو جائیں کوئی بھی عقل اور شعور کی بات، تو گائے اور بھینس بکریوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا۔ تو اسی طرح کفار کو، ان کو جب اللہ کے رسول تعلیم دیتے تھے تو صاف اور روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے اس سے شرط دعویٰ بھی ان جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جانور چوپایوں سے۔ اور اگر خود ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، یعنی ان میں نیکی کا حوصلہ دیکھتا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ یہ مومنوں سے فرمایا جا رہا ہے، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدانی بخشتا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی جاویدانی، ہمیشہ رہنے والا، یعنی جنت۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جو اچھے اعمال والے ہوں گے اور روز محشر کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو جو جنت کی زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ تو جاویدانی زندگی بخشتا ہے۔ اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ آدمی یعنی ہم اور ہمارا دل، ویسے تو دونوں اندر ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ قریب جو ہے وہ اللہ ہمارے درمیان حائل ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب وہ تمہیں چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور یہ شیطان مردود تمہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ ہم نے امیجنیشن نہیں لانی کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، نہیں، بس اللہ کے قابو میں ہے ہمارا دل۔ جب اللہ ہدایت چاہتا ہے جس کے لیے تو اندھیروں سے نکال کے، یعنی گناہوں سے روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور یہ شیطان مردود تمہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں، یعنی گناہوں میں لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، روز محشر سب کو جمع کر لیا جائے گا، جو مر گئے ہیں، جو موجود ہیں یا جنہوں نے آنا ہے، سب جمع کیے جائیں گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جان رکھیں یہ بات کہ ایک نہ ایک دن پکڑ سب کی ہے، اور اللہ جو ہے عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب مسلمانوں کی طاقت جو تھی کم تھی، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری طور پر اللہ کے رسول کی طاقت اس وقت کم تھی، ظاہر مسلمان زیادہ نہیں تھے۔ قلیل کہتے ہیں کم تھے، ضعیف کہتے ہیں کمزور تھے، طاقت کمزور تھی، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی مار نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے جب تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، اور ہمیں بھی اللہ نے دی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو، تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو تم پر حق رکھے ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرو،
اللہ کے جو حقوق ہیں حقوق اللہ بھی پورے نبھاؤ، اور اللہ اور کسی کی امانتیں تمہارے پاس ہیں تو اس میں بھی خیانت نہ کرو، لوگوں کی امانتیں لوٹاؤ، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی جو ہے وہ پیروی رکھو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ یہی بات ہم کر رہے تھے کچھ دن پہلے کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد، زندگیوں میں جتنی لڑائی اور جھگڑے ہیں وہ یا تو سب سے پہلے مال کے اوپر ہیں۔ تمام زندگی جتنی بھی قتل و غارت گریاں سب پیسے کے پیچھے ہی ہو رہی ہیں نا۔ چوری ڈکیتی کیوں ہوتی ہے؟ پیسے کے لیے، کیوں؟ پیٹ بھرنا ہے، کھانا ہے، بھائی زندگی کی ضروریات ہیں، چاہے وہ حلال طریقہ حرام طریقہ، دنیا وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو مال تمہارے لیے آزمائش ہے اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ تو جو نیکوکار ہیں ان کا اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ کلمات و ترکیب، شرط دعوابی، بدترین قسم کے جانور، استجیبو، حکم مانو، پکارو، پکار کا جواب دو۔ پکار مطلب جب اللہ پکارتا ہے اس کا جواب دو۔ یہولو، حائل ہو جانا، حائل کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں کسی چیز کا آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ مستضعفون، مغلوب، مغلوب کہتے ہیں غلبہ اختیار کر لینا، کسی کے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا، ٹھیک ہے۔ یتخطف، وہ اچک لے، اچک کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا، اچک لے جانا۔ لا تخونو، تم خیانت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس التمارین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ التمارین میں پہلا سوال ہے شرط دعوابی سے کیا مراد ہے؟ لائن نوٹ دیجئے مجھے، آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ دو سوال ہمارے پاس موجود ہیں، ان دو سوالوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شرط دعوابی، سنیے بھائی، ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ادھر تشرط دعوابی کے معنی کافروں کو جانوروں سے، شرط دعوابی کا مطلب بدترین جانور، جانوروں اور چوپائے۔ چوپائے کہتے ہیں چار پیر والوں کو، ہم دو پائے والے ہیں، پائے پکا کے کھاتے ہیں نا، تو دو پائے، اور چوپائے چار پیر والے۔ چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح جانوروں کو نصیحت سے کوئی نفع نہیں ملتا، اسی طرح کفار کسی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں۔ جب مطلب بہرے گونگے اس لیے کہ انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی ہے، سنتے تو ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں، کیونکہ یہ خدا کے حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں، اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں۔ نہ تو سچ بولتے ہیں، اور نہ اگر اللہ کے رسول کوئی سچی اور حق بات بتا رہے ہیں تو اس کا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اعتراف کا مطلب قبول کرنا۔ بے شک جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک کافر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ سیکنڈ سوال سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ خیانت کا مصدر خون آتا ہے، خون میرے خیال میں عربی زبان کا ورڈ ہے یہ، اللہ کمی بیشی اس میں معاف کرے، ٹھیک ہے۔ مصدر کا مطلب نکلا ہے، اس سے خون سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کم کرنا۔ خیانت یہ امانت کی ضد ہے، اور یعنی امانت کا مطلب ہے دوسروں تک پہنچا دینا، خیانت اس نے خیانت کر دی، نہیں پہنچائی، ٹھیک ہے نا۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا خیانت کہلاتا ہے۔ ساری کھا جانا، اس میں کچھ کمی کر دینا۔ اب خیانت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی کنڈیشنز، کس طرح خیانت ہوتی ہے؟ تو کس طرح مالی امانت میں خیانت، اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھی جائے اور اس کو اسی حالت میں واپس نہ کرے تو خیانت ہوتی ہے۔ آپ نے 10,000 روپے مجھے دیے، میں نے 8,000 واپس دے دیے، بریانی لے کر آیا، اس کے اندر سے اچھی والی بوٹیاں نکال دیں۔ عہد کی پاسداری کی خیانت، کسی سے کوئی عہد وعدہ کیا ہو اور اس کا پورا نہ کرنا خیانت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رازداری کی خیانت، کسی کو راز کی بات بتائی جائے اور اسے فاش کر دے، فاش کا مطلب سب کو بتا دے۔ ذمہ داری اور کفالت کی خیانت، جیسے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا خیانت ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکامات جو اولاد کی زندگی کے لیے لازم ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو وہ چیزیں نہیں سکھاتے تو آپ اولاد کے حقوق میں اللہ کے حضور خیانت کر رہے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں خیانت، اللہ اور اس کو رسول کی جانب سے جو فرائض، واجبات، حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ فرائض کا مطلب تمام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، واجبات چیزیں جو لازم ہیں، اور حقوق متعین یعنی تمام گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، معاشرتی تمام حقوق العباد، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق بھی، حقوق العباد بھی، اور ان میں سستی، غفلت، کمی بھی خیانت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو تاکید کی جاتی ہے، تاکید مطلب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ لازمی تم نے کرنا ہے
کہ वह हुकूक अल्लाह की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी अदायगी को भी अपने ऊपर लाजिम कर लें और अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ख़यानत से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का पूरा ना करना है। सिर्फ़ आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को ही पूरा कर लें तो हुकूकुल इबाद खुद ही पूरे हो जाएंगे। क्योंकि माँ की फरमाबरदारी, बाप की फरमाबरदारी, ये किसने सिखाई है आपको? अल्लाह ने ही सिखाई है। तो ये अल्लाह का ही हुक्म है। और जितने भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुकूक हैं और पूरे माशरे में जो भी हुकूक हैं, वो भी तो सारे हुकूक अल्लाह के ही हुक्म हैं। तो अल्लाह के ही हुक्म से, अल्लाह से डरते हुए उसके हुक्म को ही अगर आप पूरा कर लें तो आपके हुकूकुल्लाह तो अदा हो ही रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद भी अदा हो जाएंगे। यहाँ पर हुकूकुल्लाह से मुराद सिर्फ इबादात हैं, नमाज, 5 नमाज़ें, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हुकूकुल्लाह से मुराद। और हुकूकुल इबाद से मुराद अल्लाह ने बंदों के हुकूक कौन कौन से आप पे लाजिम किए हैं अल्लाह के ही सारे अहकामात जो हैं, लेकिन अल्लाह ने बंदों के हुकूक कौन कौन से आपके ऊपर लाजिम किए हैं, वो सारे अदायगी हुकूकुल इबाद है। तो ये हमारा ख़यानत हो गया। इसके अंदर 2 सवाल थे, ठीक है, तीसरा तो नहीं है इसमें, 2 ही है ना। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 20 से 28, हाँ 2 ही सवाल हैं।